آپ لوگ قبرستان بقی میں ہیں. اس قبرستان میں تقریباً امام مالک رحمہ اللہ کے بقول 10,000 سے زائد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں اور 90,000 تابعین رحمہ اللہ اجمعین اس قبرستان میں مدفون ہیں. یہ جو دیوار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیوار ترکی پیریڈ میں بنائی گئی ہے اور یہ دیوار قبرستان بقی کا پرانا حصہ ہے. قبرستان بقی کا پرانا حصہ ہے جس میں صحابہ اکرام، تابعین، اہل بیت، آپ وسلم کی بیٹیاں، آپ وسلم کی بیویاں، آپ وسلم کی بیٹیاں، چچا، فرزند، نواسے، داماد جو اسی حصے کے بعد میں. اور یہ جو حصہ دیکھ رہے ہیں یہ ریسنٹلی ہے، تقریباً 30 سال پرانا بقی کا اضافی حصہ ہے. اس بورڈ سے لے کر تقریباً 250 میٹر یہ جو حصہ ہے بقی کا قدیم حصہ ہے. اور اس کے بعد درمیانی بقی کے بعد جو حصہ ہے وہ بھی سمجھو اضافہ ہے، ایکسٹینشن ایریا ہے. تو اس قبرستان میں جو مشہور صحابہ اکرام مدفون ہیں ان میں 10 مبشرہ میں 4 حضرات ہیں: عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید. یہ چاروں اسی قبرستان میں مدفون ہیں جو 10 مبشرہ میں سے ہیں. اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں چاروں بیٹیاں. اب ان کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ زینب ہے، یہ درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں مدینے میں تھیں، مدینے میں وفات پائی، بقی میں تدفین. یہ ہمارے پاس کیا ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی قبر آپ کو 10 جگہ ملے گی. قبر پرست حضرات قبروں کے معاملے میں ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، وہ ہیڈ کوارٹر ایک جگہ ہوتی ہے اور اس کی برانچز 10 جگہ ہوتی ہے، بینک کے برانچز کی طرح. تو تمام بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سوائے 2 بیویاں خدیجہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما مکہ میں ہیں. بقیہ تمام بیویاں عائشہ، حفصہ، صفیہ، سودہ، جویریہ، ام سلمہ، ام حبیب، زینب بنت جہش، زینب بنت خزیمہ رضوان اللہ علیہم جمیعاً. یہ تمام بیویاں اسی قبرستان میں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں صفیہ، عاتکہ، اروہ سب کے سب اسی میں. اب آپ تو کئی لوگ نقشہ لے کر آتے ہیں، 8، 10، 15 کی تحدید کرتے ہیں کہ یہ نقشے غیر معتمد یعنی اعتماد کے قابل نہیں ہیں. کیونکہ اس قبرستان میں جب 10,000 صحابہ ہیں، 90,000 تابعین ہیں، تو سب کو سلام پڑھنا افضل ہے یا محدود لوگوں کو سلام پڑھنا افضل ہے؟ یہ فیصلہ آپ لوگ کریں. یقیناً صحابہ اکرام جیسے میں نے بتایا، بیویاں، بیٹیاں، پھوپھیاں، ان کے علاوہ بھی آپ کے چچاؤں میں عباس رضی اللہ عنہ، نواسوں میں حسن رضی اللہ عنہ، اولاد میں لڑکوں میں ابراہیم ہمارے خفیہ سے تھے. اور ان کے علاوہ بھی بہت صحابہ اکرام ہیں. ایسے صحابہ ہیں جن کا وجود کسی نقشے میں نہیں ہے. سعد بن معاذ جن کی شہادت پر اللہ کا عرش لڑا، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ لوگ جلدی کریں ورنہ تم سے پہلے فرشتے پہنچ جائیں گے. انسانی تاریخ میں پہلی بار کسی انسان کو کھانا دینے کے لیے فرشتے اترے. ایسی عظیم شخصیت بھی یہیں پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے. ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد پورا اوس کا قبیلہ اسلام قبول کیا. اتنی عظیم شخصیت جو اسلام لائے 30 سال کی عمر میں. جب آپ اپنے مدینہ آئے تو 2 سال بعد بدر ہوئی، 25 سال کے ہوئے، پھر احد ہوئی 33 سال کے ہوئے، 35 سال میں خندق ہوئی اور شہادت ہوگی. یعنی اسلام پہ 5 سال رہے. پھر آپ سوچیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا جس کے نتیجے میں ان کی شہادت پر اللہ کا عرش اٹھے، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوں. لیکن کسی نقشے میں ان کا وجود نہیں ہے. کیا یہ ان کے مقام میں کوئی کمی ہے؟ کیا اللہ کے پاس جو ان کا مقام و مرتبہ ہے کیا اس میں کچھ کمی واقع ہوگی؟ ہرگز نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی خبر کا جاننا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اسی طرح بقی کی پہلی قبر ہے، اس خبر کا نہ جاننا، اس خبر کا اننون ہونا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیونکہ بقی کی زیارت کا یا قبرستان کی زیارت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرة وتذکرکم الموت. کہ اللہ کے رسول نے ابتداء میں قبرستان کی زیارت سے روکا تھا، کیونکہ جہاں لوگ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والے ہیں اور بڑی تعداد ہے، یہیں سے یعنی غلط رسم و رواج، بدعات و خرافات یہیں سے پنپتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں منع کیا تھا، پھر اجازت دی. اجازت دینے کے ساتھ زیارت کا مقصد بتلایا، ذکر آخرت اور ذکر موت. کہ آپ اپنے آخرت کو یاد کریں، اپنی موت کو یاد کریں، اس قبرستان سے نصیحت حاصل کریں. عثمان رضی اللہ عنہ بقی میں آئے تھے، زار و قطار روتے. صحابہ پوچھتے کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ کیفیت جو قبرستان میں ہے یہ ہم کہیں نہیں دیکھتے. میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اول منازل الآخرہ. اگر یہاں معاملہ درست تو آنے والے پورے معاملات درست.
اگر یہاں گرفت سخت ہو جائے تو آنے والے معاملات اور سخت ہوں. تو یہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے. ورنہ ہم پریکٹیکل جو دیکھتے ہیں، لوگ ان ڈبوں سے بھی تبرک حاصل کرتے ہیں، چلتے چلتے جالیوں سے بھی تبرک حاصل کرتے ہیں، چلتے چلتے دھاگا باندھتے ہوئے نکلتے ہیں. صحابہ کا تو ایمان یہ تھا، عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے جاتے تب بھی کہتے اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اگر حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتے تو ہم بوسہ بھی نہیں دیتے. تو یہ صحابہ کا ایمان ہوتا تھا. لیکن ہمارے لوگ ان ڈبوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، جالیوں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، دیواروں سے تبرک حاصل کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو بہرکیف یہ ان مقامات میں سے ہے جس کی زیارت مشروع ہے، اللہ کے رسول آیا کرتے تھے. اسی طرح جو 5 مقامات ہیں ان میں سے ایک بقیع ہے، شہدائے احد ہے، اور روضہ ہے، مسجد نبوی اور مسجد قباء. ان کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں تاریخی مقامات ہیں. آپ زیارت کے لیے ضرور جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہاں جانے سے، وہاں نماز پڑھنے سے یہ فضائل ہیں اپنے طرف سے کرنا یہ درست نہیں ہے. قبلتین آپ ضرور جائیں تاریخی حیثیت سے، سب المساجد جا سکتے ہیں. وہاں آپ نماز جو پڑھیں گے وہ تحیۃ المسجد ہوگی، وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کی کوئی خصوصی فضیلت نہیں ہے. ورنہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قبلتین جائیں اور 2 رکعت نماز نہ پڑھیں تو سمجھو ہمارے زیارت میں کچھ خلل ہے. یہ درست نہیں ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے، اگر ایسا ہو تو مہینے میں تقریباً 100-150 مساجد ہے، سب میں جائیے نماز پڑھیے. تو آپ جو نماز پڑھیں گے تحیۃ المسجد ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زیارتوں کو قبول فرمائے. اور اسلام میں جو حقیقی جو قبرستان کا جو تصور ہے آپ کو یہاں پر ملے گا. قبر ایک بالش، اونچائی 1 بالش ہے، کوئی نقش و نگاری نہیں، قبر کو پکا کرنا نہیں، قبرستان کو روشن کرنا، چراغاں کرنا یہ منع ہے. دیکھیے